بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل حمیدہ۔ غریب مسکینوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمایا کرتے تھے اور ان کو کسی بھی وقت حقارت سے نہیں دیکھتے تھے، اور اپنے دست مبارک سے ہی اپنے کپڑے وغیرہ سیتے تھے، اور اکثر اوقات کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، اور نماز اور خطبہ کم پڑھتے تھے، اور آپ کے سینہ مبارک سے حالت نماز میں آواز مثل جوش دیکھ کے آتی تھی، اور قیام نماز میں بہت دیر تک کرتے تھے، ایسا کہ پاؤں مبارک پھول جاتے، اور نماز عشاء کی اول شب پڑھتے، پھر سویا کرتے، اور پھر نصف شب کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور صبح کے وقت 2 رکعت نماز قصر کے ادا کرتے، باقی نماز فرض باجماعت ادا فرمایا کرتے، اور ہر مہینے میں 2 شنبہ اور جمعے کو عاشوراء شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اور حیا و شرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ تھی۔ کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرماتے تھے، مگر سوائے سخن راست کے نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو کسی جانور پر سوار کروائیے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ناکا پر سوار کرواؤں گا۔ اس نے کہا، یا حضرت، بچہ ناکا کیوں کر ہم کو سواری دے گا؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ شتر کو بھی بچہ ناکا کہتے ہیں۔ اور ایک دن ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا حضرت، میرا شوہر بیمار ہے اور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا شوہر ہے اور اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، اور سفیدی سے کنارہ چشم مراد تھی۔ اس عورت نے جانا کہ سفیدی روشنی چشم کو دور کرتی ہے، وہی ہو گئی۔ پھر اپنے گھر میں اپنے شوہر سے جا کر یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی بیان کی۔ اس نے یہ بات سن کر کہا کہ سفیدی تو سارے جہان کی آنکھوں میں ہے۔ اور ایک دن ایک بڑھیا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اے حضرت، میرے حق میں دعا خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بہشت نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی۔ بس یہ بات سن کر حضرت کی بہت زیادہ ہی آبدیدہ ہو گئی، حضرت کے سامنے سے چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس بڑھیا سے کہو کہ کوئی بھی حالت بڑھاپے میں بہشت میں نہیں جائے گا، بلکہ سب کے سب نوجوان ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات پیراہن سبز پہنتے تھے، اور جمعے کے دن چادر سرخ، اور نماز میں ہر روز دستار باندھتے، اور عیدین میں 14 ہاتھ کی دستار اپنے سر مبارک پر رکھتے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رکعت نماز با دستار ادا کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی 70 نماز پڑھنے کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے اور چادر سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کسی وقت آپ نے ایک کپڑے سے بھی نماز ادا کی، اور ہر شب سرما دانی آنکھ میں 3 بار اور بائیں آنکھ میں بھی 3 بار لگاتے تھے، اور کبھی حالت روزے میں آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، اور تیل بھی سر میں ڈالا کرتے تھے، اور داڑھی وغیرہ کنگھی سے صاف اور ٹھیک کیا کرتے تھے۔ آپ عطر سے بہت زیادہ خوش ہوتے، اور بدبو سے سخت نفرت کرتے، اور بہت ناخوش ہوتے، اور اکثر اوقات نعلین و موزے پہنتے تھے، اور پہلے جو کام بھی کرتے داہنی طرف سے شروع کرتے، حتیٰ کہ وضو و مسواک اور نعلین پہننا بسم اللہ پڑھ کر داہنی طرف سے شروع کرتے۔ انگوٹھی چاندی کی کبھی داہنے ہاتھ میں اور کبھی بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے، اور انگوٹھی کے نگینے پر اللہ محمد رسول یہ 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، اور جہاز میں اکثر اوقات زرہ پہنتے تھے، اور شمشیر اپنے جسم سے لٹکا لیتے تھے،
اور بچھونا آپ کا کھجور کی پتی اور چمڑے کا تھا، اور کھانے میں کچھ تکلیف نہ فرماتے تھے، اور شدت بھوک میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ حالانکہ زمین کے خزانے کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی عنایت فرمائی تھیں، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور آخرت کو اختیار کیا۔ اور اگر اتفاقاً دینار یا درہم باسبب نہ آنے کسی سائل کے گھر میں رہ جاتا تو اس شب کو گھر میں تشریف فرما نہ ہوتے، اور روٹی مرغ کے گوشت کے ساتھ یا پھر سرکہ کے ساتھ اکثر تناول فرماتے، اور اس کو بہت دوست رکھتے، اور بکری کا گوشت اور کبھی کھجور کے ساتھ کھاتے، اور کبھی صرف خرما ہی تناول فرماتے۔ آپ کو شہد اور شیرینی سے بہت زیادہ ذوق تھا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔